اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کے 25ویں رکوع کی آخری 7 آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، تشریح و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 204 تا 210۔ اس میں جہاں تک مضمون کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی 3 آیات مبارکہ میں یعنی کہ آیت نمبر 204 تا 206 ان منافقین کا حال بیان کیا ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو آپ کی تعریفیں کرتے تھے، چاپلوسی کرتے تھے، خوشامد کرتے تھے اور اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تھے وہ منافقین باطن میں یا مسلمانوں کے جب غیر موجودگی میں ان کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کی کھیتیوں کو آگ لگاتے تھے، جانوروں کو مارتے تھے، اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ زمین پر فساد مت پیدا کرو تو وہ اس پہ اور اکڑ جاتے تھے، اپنے گناہ میں ضد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعید فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ تو آیت نمبر 207 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا صحابہ کرام کا، جو محض اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنے مال جان قربان کرتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ نیکسٹ آیت میں آیت نمبر 208 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ جب تم دین اسلام اختیار کر چکے، دین اسلام میں داخل ہو چکے تو باقی جس شریعت کے آپ پہلے پیروکار تھے وہ بالکل ساقط ہوگی، ختم ہوگی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی رعایت کرنا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کوئی عمل کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کے قدموں پر چلنے کے مترادف کہا ہے۔
کہ ایسے بندے جو ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ آخری دو آیات مبارکہ میں آیت نمبر 209 اور 210 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وعید سنائی ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات کو، آپ کی شانوں کو اپنی کتابوں میں چھپاتے تھے، حالانکہ ان کو علم ہو چکا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق نبی اور آخری رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو آخری دو آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بیان کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور بعض آدمی وہ ہے، کوئی آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ یعنی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، لیکن جب پیٹھ پھیرتے، علیحدہ ہوتے، تو پھر دنگا فساد کرتے، مسلمانوں کی کھیتیوں کو جلاتے، آگ لگاتے ان کو، اور ان کے جانوروں کو مارتے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی، گناہ پہ اڑ جائے۔ گناہ پر توبہ نہ کرنا، گناہ پر اڑ جانا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ صغیرہ کرتا ہے اور اس پر اڑ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے کو دوزخ کافی ہے، وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہتے ہوئے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ یہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے تھے تو رستے میں ان کا سامنا ایک کفار کی جماعت سے ہوا، مشرکین کی جماعت سے۔ تو انہوں نے اپنا تیر نکالا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی میرے قریب نہیں آ سکتا جب تک میرے ترکش میں تیر موجود ہے اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر انہوں نے ان کو ایک پیشکش کی، کفار کی جماعت کو، مشرکین کی جماعت کو، کہ اگر تم میرا مال لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں پتہ بتا دیتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں کہاں میں اپنا مال چھپا کر آیا ہوں۔ تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنے مال کا پتہ بتا دیا اور خود بحفاظت مدینہ شریف پہنچ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں واقعہ بیان فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے نفع کا سودا کیا، یعنی کہ وہ ایسے صحابہ کرام کا ذکر کہ جو اپنے مال اور جانیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو،
بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک عالم دین تھے یہودی، حضرت عبداللہ بن سلام، وہ اور ان کے ساتھی مشرف با اسلام ہوئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے ہجرت فرما کر۔ جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو سارے یہودیوں نے انکار نہیں کیا، کچھ جماعت تھی جو آپ پر ایمان لے آئی، قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر ہے۔ تو وہ یہ خیال کرتے تھے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا، وہ پھر اسلام لانے کے بعد بھی دوشنبہ یعنی ہفتے والے دن کا احترام کرتے تھے، چونکہ ہفتے والے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکار کو حرام قرار دیا۔ وہ یہ خیال کرتے تھے چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں اونٹ کا دودھ اور گوشت اگرچہ حلال تھا لیکن فرض نہیں تھا کھانا، وہ خیال کرتے تھے چونکہ فرض نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حرام تھا تو وہ پرہیز کرتے تھے، حضرت اونٹ کا گوشت اور دودھ کھانے پینے سے گریز کرتے تھے اور دوشنبہ کا بھی احترام کرتے تھے۔ تو اس کے حق میں یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ جب اسلام تم نے قبول کر لیا تو پورے کو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پچھلی شریعتیں ساری ساقط ہو گئی، ان کے احکامات ساقط ہو گئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ان کو بجا لاؤ، اور جن سے منع کیا ان سے رک جاؤ، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے نبی کی شریعت کی رعایت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے کے مترادف کہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جو یہود و نصارہ آج بھی دین اسلام قبول نہیں کرتے، وہ چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر قائم ہیں، اس کے باوجود وہ شیطان کے پیروکار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کہا، قرآن پاک میں بار بار ان کو کافرین کہا، دوزخ کے عذاب کا مستحق ٹھہرایا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ ان کا ذکر ہے جو علماء اہل یہود، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانیں ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی، توراہ شریف میں و انجیل شریف میں، جو آپ کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، آپ کی نعتیں بیان کی گئی تھیں، ان کو جب چھپاتے تھے ان کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ پھر اگر اس کے بعد بھی بچ لو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے، کون سے روشن حکم؟ یہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی شانیں، آپ کے اوصاف، آپ کے نعتیں ان کی کتابوں میں جب آ چکیں تو پھر اللہ فرماتا ہے تو جان لو کہ اللہ بے شک زبردست حکمت والا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اتریں اور کام ہو چکے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ اب یہی باقی رہ گیا ہے نا کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو، بادلوں کی صورت میں ہو، یا فرشتے اپنا زمین پر آپ پر ان پر عذاب نازل کرے۔ بے شک سب کاموں کی رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہماری فہم و فراست، ہماری عقل، ہماری سمجھ ناقص ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، ترجمہ بتانے میں، مفہوم بتانے میں یقیناً غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں پیدا فرمائے۔
اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔